بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 to 200. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 to 199. الحج اشہر المعلومات. حج کے مہینے معلوم ہی ہیں. فمن فرض بہن الحج. پھر جو احرام باندھ کر فرض کر لیں ان مہینوں میں حج کو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پھر کچھ ایسے کام ہیں کرنے کے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. اس میں سے کیا ہے؟ تو نہیں تنہائی میں ملاقات کرے شوہر بیوی، اور نہ نافرمانی کے کام کوئی کرے وہ، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے حج کے دوران. کیوں؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اور جو تم کرو کوئی نیکی تو جانتا ہے اسے اللہ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرٍ. اور تم سفر کا سامان لے لیا کرو، بے شک بہترین سفر کا سامان تو تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل والو. آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس علیکم جناح. نہیں ہے تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کی طرف سے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. پھر جب واپس چلو تم عرفات سے. پھر ذکر کرو اللہ کا معاشر الحرام، مزدلفہ کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اور ذکر کرو تم اس کا جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور اگرچہ تم تھے اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے، یعنی تم بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے. ثم افیدوا من حیث. پھر واپس ہوا کرو تم سب وہیں سے جہاں سے
لوٹتے ہیں تمام لوگ، واستغفروا، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اوکے، اب یہ دیکھو آگے اللہ تعالیٰ بول الحج، حج کا جو مہینہ ہے وہ معلومات ہے، یعنی فکس ہے، سب کو پتہ ہے۔ حج کا مہینہ کس کے بعد آتا ہے؟ ذی القعدہ کے بعد جو ہے وہ حج کا مہینہ آتا ہے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ آج ہم کو جو ہے دیکھو شوال سے یا ذی القعدہ سے نکلنے کی، ذی القعدہ سے تو جاتے ہیں لیکن شوال سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اتنے دن پہلے ہم جو سفر پر نکلے۔ اللہ تعالیٰ بولتے تم کو معلوم ہے نا حج کا مہینہ ذی القعدہ کے بعد آئے گا، پتہ ہے تمہیں؟ پھر جو بھی شخص فرضا وہ فرض کر لے یا وہ ارادہ کر لے ان مہینوں میں، کس کا؟ حج کا، فلا کرنے کے کچھ کام ہیں جو اس کو نہیں کرنے ہیں، پھر نہیں وہ رفثا، کوئی بھی مطلب ایسا معاملہ اپنے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کی بات چل رہی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی وہ فسوق یعنی کوئی بھی بیہودہ بات کرے، فضول بات کرے، کچھ بھی، اور نہ ہی وہ جدال کرے کبھی حج میں۔ ابھی دیکھیے ارادہ تو الحمدللہ اگر سمجھو کہ میں نے آج کر لیا کہ نیکسٹ حج مجھے کرنا ہے، بات وہ نہیں، بات یہ کہ اب تم وہاں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، وہاں اب تم پہنچ گئے ہو، حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں، تو پہلی بات تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے بتائیے؟ ہاں، ایک تو حدود احرام میں ہو، ایک وہ چیز ہے، دوسرا یہ آپ کا ذہن مقصد سے ہٹ جائے گا۔ آپ کا مقصد یہاں پر آنے کا ہے اللہ کو راضی کرنا، پھر آپ نے ایسا کچھ کام کیا تو آپ کی توجہ آپ کے ساتھی کی طرف چلی جائے گی اور آپ جو ہے وہ مقصد سے ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا نہیں کرنا ہے؟ کوئی بھی بے حیائی کی باتیں، بیکار باتیں، کوئی بھی لغو بات نہیں کرنی۔ آپ پابندی میں آ رہے، دیکھو یہ پابندیاں ہیں کس کی؟ احرام کی حالت، آپ نے حج کا یا عمرے کا آپ نے احرام باندھا ہے، ایون آپ کو کسی کی برائی بھی نہیں کرنا ہے، غیبت بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی، لیکن لوگ اس سے بھی نہیں رکتے۔ کیا ایک پھر کیا ٹیکنیک ہے کہ میں اپنی زبان کو اس سے روکوں؟ کیا ہے؟ ہاں یس، ذکر اذکار کرتے رہیے جتنا ہو سکے۔ کوئی کر بھی رہا ہے تو اپنے کان مت دھریے کہ میری زبان تو اللہ کے ذکر میں، چلو میں کان ادھر دھر لوں کہ کوئی کچھ برائی کر رہا ہے، تو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے حرم کے سامنے بیٹھتے ہوئے ساس کی برائی، ننند کی برائی، اس کی برائی، اس کی، اللہ کی پناہ اتنی قیمتی اوقات کو کیوں ویسٹ کرتے ہو؟ چند دنوں کے لیے تم آئے یہاں پر، یہ سب کام کرنے کو تو تم کو تو وہاں پہ اپنے شہر میں اپنے ملک میں کر لیتے تم، یہاں آ کے تم، میں یقین کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دینا، گروپ میں کبھی بھی نہیں جانا، گروپ میں گروپ میں مطلب ایسے ٹریول کے ساتھ نہیں، ایک فرینڈ کا گروپ بنا لیے، رشتہ داروں کا گروپ بنا لیے، مت چاہیے، آپ روح نہیں لے کر آئیں گے ہر جگہ، اکیلے جائیے، اپنے شریک حیات کے ساتھ جائیے، جو انجوائمنٹ آپ اس وقت عبادت کی کر پائیں گی نا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ ایک دوسرے کی فکر لگے، بس گروپ میں بیٹھ جائیں گے اور بس وہ اتنے سے ارکان کرنے کے بعد جو چما گوئیاں شروع ہوتی ہے نا ان لوگوں کی اللہ کی پناہ، دیکھا ہے آپ نے؟ تو مت اس کی جائے نا آپ، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو گئے بہت اچھی بات ہے، اور جو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی روح لانے کی توفیق دے۔ پھر اور کیا نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی فطرت سے بہت واقف ہے، وہ جھگڑنا بھی نہیں ہے تمہیں، دیکھیے کتنا کنٹرولنگ سکھاتا ہے، اور زیادہ تر جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہسبینڈ وائف جو 50 سال ہو گئے شادی کو کبھی لڑے نہیں، وہ ایئرپورٹ پہ لڑنا چالو کر دیتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، منع کیا نا اللہ نے، لڑنا نہیں، یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ نفس سے کنٹرول کرنا، نہیں کنٹرول کرو، کنٹرول کرو۔ تو حج کی روح یہ بھی ہے کہ آپ کو کنٹرولنگ سکھاتا ہے، یہی آپ کو کیا لگ نہیں، آپ کو روزے کی جو پابندیاں ہیں وہی ہے، روزے کی پابندیاں سیم یہی تھی، روزے کی حالت کی پابندیاں،
اور یہی چیز حج کی پابندیوں میں بھی ہے. کیوں؟ اس کے لیے بس تقویٰ ہے تمہارے اندر. جو انسان اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے نا. اب یہ دیکھیے کہ یہ پابندی کب تک رکھنی ہے, یہ پابندی کب تک رکھنی ہے, بتائیے ذرا. یہ پابندی کب تک ہے؟ احرام کی حالت میں, جب تک آپ کا حج مکمل نہیں ہو جاتا. یہ دونوں یہ سننا چاہیے. یہ پابندی آپ کو لائف ٹائم تک رکھنی ہے. کیا ہوتا ہے حج کے آنے کے بعد پھر تو جو برائیاں, جو چغلیاں شروع ہوتی نا, وہ ہوٹل کا کھانا اچھا نہیں تھا, اس کو کیا پتا اس نے تو مجھے اتنا پریشان کیا, یہ کیا وہ کیا. آپ یقین کریے, آپ کو میں ایک بہت سمپل سا ٹپ بتاتی ہوں. آج کا آپ کا حج اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا, حج عمرہ دونوں لیتے ہیں, کیسے آپ اس کو جانچیں گے؟ کیسے جانچیں گے؟ حج کے بعد کی زندگی. چلو ٹھیک ہے, حج کے بعد کی زندگی ٹھیک ہے, چلیے کچھ نیا ملا مجھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ حج کے ارکان میں یا ان دنوں میں آپ اپنے اوپر کنٹرول کتنا کرتی ہیں ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے لیے. اگر آپ نے وہاں پر اپنی زبان پر 1% بھی شکوہ شکایت نہیں لائے, جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ اپنا مزاج بنائیے وہاں پر, تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ بات آ رہی ہے. غصہ نہیں, اتنا کنٹرول کرنا. اور یہ چیزیں آپ وہاں پہ محسوس کر رہی ہیں نا کہ یہاں آنے سے پہلے میں کیسی تھی اور یہاں میرا کیا معاملہ ہو رہا ہے. دیٹ مینس اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر رہا ہے اور آپ کے حج کو اور عمرے کو قبول کر رہا ہے. بہت مشکل پتہ چلے گا, یہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا, اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھی نیکی کا کام, يَعْمَلُهُ اللَّهُ, اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہاں آپ کسی برائی سے رک رہے ہو اور آپ پہ بول رہے ہو میرا تو دیکھنے والا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے, میں دیکھو چگلی بھی نہیں کر رہی, میں دیکھو کسی سے لڑ بھی نہیں رہی. ارے اللہ نے حکم دیا ہے, آپ یہاں کر رہے ہو, صرف اس سوچ سے کرو کہ میرا رب اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرو گے, یقین کریے کہیں ویسٹ نہیں ہوگا. دیکھنے والا وہ دیکھے یا نہیں دیکھے, آپ کو کیا سوچ رہا ہے؟ اب وہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسن کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین کریے, اس فیلنگ کو اپنے اندر لا کر دیکھیے, ہوگا کیا؟ ہر کام آپ کا بہت بہت ہی آسان درجے پہ ہوگا, کیونکہ وہ فیلنگ آپ کے اندر آ رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا, اور زیادہ راہ لے لیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّ, ہاں کیوں لے لیا کرو بتائیے. زیادہ راہ کیا ہے؟ زیادہ راہ کیا ہے؟ کا سامان, ضرورت کا سامان. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے, کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں, جو چاہے وہ لے جاؤ. اب ہوتا کیا ہے دیکھیے, جو چاہے, جو ریکوائرمنٹس ہے آپ کی وہ لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کیوں لے جائیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا, وہ کھلا دے گا. تو آپ یہ, ہاں بولتے ہیں ایسے لوگ, اور کچھ نہیں لے جاتے, جا رہے ہیں نا اس کے مہمان ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, آپ اللہ کے گھر جا رہی ہیں, وہ کھلائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم کچھ اپنا جو حکم دے رہے اللہ تعالیٰ, ریکوائرمنٹ جو تمہاری, تم اس کو لے لو نا. جو لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں نا, یقین کریے وہ پریشانی اٹھاتے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو کھلا دے گا, راستے میں بہت پریشانیاں اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس آیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے ضرورت کا سامان لے جائیے. اب بول دیے تو ایسا نہیں کہ بڑا سا بریف کیس آپ جب جاؤ گے تیار کرو, اللہ تعالیٰ تو بول رہے جو چاہے لے کر جاؤ. نہیں, آگے دیکھیے فَإِنَّ, پھر بے شک, خیر الزاد التقویٰ, پھر بہترین جو زیادہ راہ ہے وہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ آگے اگلا حصہ کیوں اللہ نے ایسا کہا ہے؟ سب سے بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے. بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ رات میں جیسے گھر پہ ملتا ہے ویسے وہاں نہیں ملے گا. صبر. تقویٰ وہ کرنسی ہے جو آپ کو ضرورت پڑنے پر صبر میں چینج ہو جائے گی, شکر میں چینج ہو جائے گی. کوئی آپ کو کتنا کچھ بھی بولے نا, وہ ایک برداشت جو آپ کے اندر آئے گا نا, تقویٰ کی کرنسی لے کر جائیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کرنسی وہاں کیا پوری لائف میں آپ کے ساتھ جہاں رہے گی نا,
وہ آپ کو ہر چیز میں ڈھال کے دے دے گی. تو اصل میں یہ کرنسی اپنے ساتھ لے کر جائیے کہ تقویٰ ہوگا نا آپ کے ساتھ، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، ذرا بھی آپ شکوہ شکایت نہیں کریں گے. ہمارے گروپ میں کچھ ایسے تھے، یہاں سانتا کروز کے 13 سے 14 لوگ ایک ہی فیملی کے گئے تھے، بچے بڑے 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 سب. کھانے پینے پہ جو انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا نا اس سے ہوٹل والے سے، یقین کریے کہ یہ آیتیں یاد آ رہی. تو انہیں کیوں ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ کیوں برداشت نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ان کو ایک ٹریننگ دے کر نہیں بھیجا گیا. پوری ٹو دا پوائنٹ ٹریننگ لے کر جائیے. آج اللہ کا اتنا احسان ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا آتے میرے پاس پوچھنے کے لیے، اگر ان کو جانا ہے عمرے پہ جا رہے حج پہ، جب ان کو سمجھاتی ہوں نا، ہم لوگ کو بولتے کتنی دفعہ عمرے پہ گئے؟ میں نے کہا ایک ہی دفعہ. مجھے اتنا پتہ چل گیا، مجھے اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں. ان کو حیرت ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک لمحہ بھی آپ وہاں جا کر ضائع نہ کریے. فیل کریے وہاں جانے کے بعد، ایک ایک چیز کو فیل کریے. اللہ کے کلام سے مجھے اللہ نے سکھایا. ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کا جو ہے واقعہ، یعنی وہ چیزیں آپ وہاں جانے کے بعد فیل کریے. یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے عقل والو ڈرتے رہو مجھ سے. پھر تقوی پہ بات ختم ہو گئی. پوری روح حج اور عمرے کی ہے تقوی. وہاں روزے کی روح کیا تھی؟ تقوی. اگر آپ یہ نہیں لے رہے ہو تو آپ ویسٹ کر رہے ہو. آپ کا منی ویسٹ، آپ کی انرجی ویسٹ، ٹائم ویسٹ، سب ویسٹ ہو گیا آپ کا. اور یہی جج کرنے کا اپنے آپ کو یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی کتنا آیا ہے. پھر یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ حج کی روح آپ لے کر آئیں گی نا، تو بعد کی جو آپ کی لائف ہے وہاں آپ کیا کیا سیکھ کر آئیں گے، معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کے مزاج کے خلاف لوگ ملیں گے وہاں پر، تو بھی آپ کو برداشت کرنا ہے، لوگوں کو برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب حج پہ لوگ جاتے ہیں، کچھ 2-3 چیزیں جو ہے وہ جو کامن ہوتی ہے وہی سب سے بہترین ہے حج کی. بتائیے آپ میں سے کوئی 2-3 چیزیں جو کامن ہوتی ہیں. ہاں، ایک تو لباس ہے، ایک جیسا لباس، احرام ہے، کامن ہے سب کا ایک جیسا سملر. دوسری چیز بتائیے جو بہت بہترین ہوتی ہے آج کی، زبان بھی ایک جیسی. کسی بھی دنیا کی کسی بھی کونے کا کوئی بھی زبان جاننے والا آ جائے، آپ کو کیا پڑی وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے. سب کی پکار ایک جو ہوتی ہے نا، وہ سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک، اور تلبیہ جو بولا جاتا ہے. آپ یہ سوچئے کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ میری نظر میں سارے میرے بندے ایک ہیں. یقین کریے جب عرفات سے مینا سے جب واپس یہاں پہ طواف کے لیے آتے ہیں انسان تھک ہار کر، بالکل اس وقت کی فیلنگ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حیثیت اس کی یاد کراتے تھے. تو اپنے ملک میں اپنے گھر میں کتنا بھی بڑا آدمی ہوگا، میری نظر میں تیری یہی حیثیت ہے. نئے کچیلے گندے سے وہاں پر آپ یہ سوچیں کہ اتنی بھیڑ بھاڑ میں آپ کو سب کی اسمیل بھی برداشت کرنا ہے. حالانکہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا، مجھے اسمیل بالکل برداشت نہیں، سر میں درد بالکل. یقین کریے پر وہاں جانے کے بعد اس چیز کو ذہن سے نکال دیا کچھ بھی ہو، کیونکہ میرا پورا کنسنٹریشن عبادت کی طرف. وہ ایک میرے اندر بدلاؤ آیا کہ اب میں اسمیل کو برداشت کر لیتی ہوں. تو یہ دیکھیں کہ یہ برداشت بہت زیادہ حج آپ کو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ذات راہ کیا لینا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. چلیے الحمدللہ جنہوں نے کر لیا بہت اچھی بات ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے حج تو ان آیتوں کے درمیان اللہ سے چپکے چپکے مانگ لیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں. وہاں جانے کے بعد بھی 2 طرح کا انسان ہوتا ہے، اس کا رویہ 2 طرح کا ہوتا ہے. تو وہ پورا انشاءاللہ جو کمپیریزن اللہ نے کیا ہے یہاں پر وہ دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. میں بھی کوشش کروں گی آیتوں کو پوری طریقے سے سمجھانے کی انشاءاللہ. اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایسا سوچتے تھے کہ اگر ہم حج پہ جا رہے ہیں تو صرف یعنی کہ بس عبادت کریں گے اور آ جائیں گے. ہاں، اور وہاں پر کچھ تجارت کرنے کو جو ہے اس کو گناہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے ڈونٹ وری، میں پرمیشن دے رہا ہوں تم کو کہ اگر تمہارا کچھ، ہاں لیکن
तिजारत तुम्हें कुछ करना है, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी आपको किसको देनी है? हज को। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं चलो मेरा तिजारती है, तिजारत की नीयत से मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे हज कर लूँगा, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। बल्कि यस, हज की नीयत से आप जा रहे हो और वहाँ पर आप कुछ ऐसा मटेरियल लेकर जा रहे हो कि आपने सोचा वहाँ पर कुछ जो है मैं बेच के और अपना जो है वहाँ पर अखराजात निकालूँ। अल्लाह ने दिया है इस चीज़ का, इजाज़त मिली है इस चीज़ की। लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो शिद्दत पसंद हो जाते हैं, नहीं हम जा रहे हैं तो बस वही करेंगे, ना वहाँ से कुछ ख़रीद कर लाएंगे, ना हम यहाँ से कुछ ले जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेन मकसद तुम हज के लिए जा रहे हो और उसकी रूह लेकर आओ, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए अब करना क्या है। अब कुछ लोगों को जो बिल्कुल जो गए नहीं है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है हज के बारे में, क्या क्या वो दिमाग में लेकर जाते हैं, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इबादत करेंगे, और जब वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है एक्चुअल हज क्या है, तो बोलेंगे ये लो हमने तो कुछ किया ही नहीं वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ात, फिर जब लौटो तुम अरफात से, यानी कि देखिए मेन हज कब शुरू होता है? 8 जिल हज, है ना, 8 जिल हज से। उम्रा तो हो चुका ना पहले, वहाँ हम सफ़र पे गए, उम्रा हो गया हमारा। 8 जिल हज्जा से जो हज शुरू होता है उस दिन को क्या कहा जाता है? यौम तरबिया। यौम तरबिया क्यों? तरबिया का मतलब होता है ऊँटों को पानी पिलाना। तरबिया, हाँ तरबिया, ठीक है, हाँ तरबिया। तो यानी कि अरब लोग जो है वो ऊँटों को बहुत ज़्यादा यानी पानी वगैरह पिलाकर एकदम रेडी करते हैं, तैयार करते हैं कि अगले दिन हमें अरफात के लिए निकलना है। फिर क्या होता है? 8 जिलहज्जा को निकले वहाँ से, कब निकलते? 8 जिलहज्जा को निकलते अरफात के लिए। फजर पढ़ के निकले और अरफात में आपको जाना है। कब पहुंचना है? चाहे आप वहाँ सुबह 10 बजे पहुँचे या फिर आप 2 बजे पहुँचे, लेकिन आपको ज़ोहर की नमाज अदा नहीं करनी है। मेन हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरफा का दिन है मेन हज। देखिए उससे पहले कुछ कमी बेशी हुई तो कुफारे के ज़रिए जो आप जो उसको अदा कर सकते हैं। अरफा का दिन जिसका छूट गया उसका हज नहीं हुआ। मेन अरफा मेन है, यस, वकूफ़ अरफा, वहाँ पे वकूफ़ करना है, क़याम वहाँ पर जो है जो अरफा है वो मेन थिंग है। अरफा का दिन जिसको 9 जिलहज्जा का दिन जो होता है अरफा का, करना क्या है आपको? अब देखिए आपको ज़ोहर के वक्त पहुँचे भी आप तो आपको ज़ोहर अदा नहीं करनी है। अब जो तो इतना सोच लीजिए कि नफले पढ़ेंगे, ये करेंगे, और जिनको 100 रकात नफले पढ़ने की आदत होगी वो तो बेचैन हो जाएंगे। ये क्या हो गया? हम तो आए थे यहाँ बहुत इबादत करने को, ये क्या नमाज अदा कर दो? हुक्म है तो है, बस मानना है आपको। अल्लाह ताला बता रहे हैं आपको कि जो भी अहकामात है तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, बस जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करते जाओ। फिर उसके बाद असर का वक्त हुआ, असर में आपको ज़ोहर और असर जमा करके पढ़नी है। और फिर वहाँ से आपको कहाँ जाना है? ये अल्लाह ताला बोल रहे ना, अरफात में क्या करो? जिक्र करो अल्लाह का। कहाँ पर? ये मअशरिल हराम, ये मुज़दलिफ़ा की जगह है, मुज़दलिफ़ा की जगह है एक जगह। फिर वहाँ से आप असर पढ़ के आप निकले, मुज़दलिफ़ा आप पहुँचे। वहाँ पर आप जब यानी मगरिब के वक्त हो चुका है लेकिन आप मगरिब नहीं अदा करेंगे, फिर आपको मगरिब और इशा जमा करना है। ये भी जिनको ऑन टाइम नमाज पढ़ने की आदत है उनको क्या करना पड़ रहा है? रोकना पड़ रहा है, अपने आप को रोकना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है, उसको रोकना पड़ रहा है। और फिर ये देखिए कि वहाँ पर फिर क्या करना है? इशा उससे पहले यहाँ पर आपको जो है ये अरफात में मगरिब की अजान हुई, गुरूब आफ्ताब हुआ, वहाँ पर जो ये क़याम जो अरफा किया जाता है, खड़े होकर आपको दुआ मांगी रहती है, बैठ के भी मांग सकते हो आप, वो एक रुकन है इसका। फिर वहाँ से निकल के आपको मुज़दलिफ़ा जाना है और वहाँ पर फिर आपको इशा और मगरिब जमा करके नमाज पढ़नी है। उसके बाद
वही रुकना है आपको, कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं करनी, कुछ नहीं नमाज पढ़ सकते हो, जिक्र अस्कार करते हो, बस जिक्र अस्कार, दुआएं। जिसने वहाँ पर यकीन करिए कि जिसने अल्लाह की कुर्बत वहाँ पे पा ली ना तो पा ली, नहीं तो फिर नहीं पा सकते। और ये देखिए उसके अरकान जो भी है ना, जो जाकर आ चुके हैं वो फील कर रहे थे, जो मैं कह रही हूँ, और जो नहीं गए शायद वो नहीं फील कर सके कि इंसान को खबर नहीं होती कि कहाँ पड़ा है, और वो रात उसको कहाँ गुजारनी है, खुले आसमान के नीचे। क्यों अल्लाह ताला ये मामला कर रहे हैं? और पूरे हज के अरकान में जो मुझे बात समझ आई, किया नहीं है लेकिन आयतों के जरिए जो मुझे फील होता है ना, अल्लाह ताला आपको मुझे आयतों के जरिए ये समझा रहे, या आपको मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम जाकर आए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो तुम यहाँ पर आए हो मेरे घर पे, क्या पूरा घर लेकर आए? थोड़े से नींद के साथ भी इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। अल्लाह ताला ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम तो इतने अच्छे घर में रहते हो, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि उनको रहने को छत भी नहीं है, उनके पास खाने को चीज़ें भी नहीं हैं, तो उनको फील करो। और कभी आपके पास ज़िंदगी में कोई कमी बेशी आ जाए ना, तो वो सब्र आपके अंदर आ जाए, जो अल्लाह ताला वहाँ तरबियत करवाते हैं अपने घर बुलाकर, जो तरबियत देते हैं ना अल्लाह ताला, तो वो तरबियत लेकर जो इंसान आएगा ना, पूरी ज़िंदगी अल्लाह से शिकायत नहीं करेगा, और ना ही वो इंसान से शिकायत करेगा कि क्या मेरे पास पहले ये था, और नहीं भी होगा ना तो बड़ा खुशर खुर्रम रहेगा अगर उसने वहाँ पर जाकर हज की रूह लेकर आ गया, उसकी असल उसको समझ में आ गई। पूरी रात खुले आसमान के नीचे निकालने के बाद अगला दिन 10 जिलहज्जा यौमुन नहर, मीना आपको जाना है, जो यौमुन नहर का दिन होता है। नहर मतलब नहर कुर्बानी का दिन, जिसको जो है वो हम कहते हैं कि आज हज का दिन है ऐसा। अब आप देखिए कि उस दिन पूरी रात आप थके में हैं, अगले दिन कितने अरकान आपको करने हैं, कुर्बानी भी, रमी भी, फिर आपको तवाफ भी करना है, देन उसके बाद सई भी करनी है और बाल भी कटवाना है। 5 अरकान आपको जो है वो यौमुन नहर के दिन करने हैं। अच्छा, रमी का क्या है? शैतान को पत्थर मारना। अच्छा, क्यों वो अल्लाह ताला ने वो रुकनी क्यों रखा उसके अंदर, क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को छोड़कर आ रहे थे ना अल्लाह के हुक्म से, तो बीच बीच में शैतान बहुत उनको जो है वो बहका रहा था, ये क्या कर रहे हो, बीवी है तुम्हारी, ऐसा कोई छोड़ता है क्या सहरा में जाके? ये देखो कि उन्हें फील हुआ कि ये मुझे बहकाने वाला शैतान है, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठा के पत्थर घुमा के मारा, वो अदा अल्लाह को पसंद आई, वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि ता क़यामत अल्लाह ताला ने उसको हज की रुकान रख दिया। देखिए आप ये सोचिए कि पूरा हज का अरकान, कहीं बीबी हाजरा की अदा अच्छी लगी आप अल्लाह ताला को, और कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा अच्छी लग गई, और अल्लाह ताला ने उस अदा को, तो आप उसको फील करिए, आपके अंदर भी वो अदा आनी चाहिए जो बीबी हाजरा की अदा थी। अब आप ये सोचिए, वो एक औरत थी, फिर भी सई की सूरत में अल्लाह ताला ने मर्दों को भी उनके कदमों पर चढ़ा दिया। फील करिए, सही करते हुए मैंने कहा ना, मैंने जो फील किया, मैंने आपसे कहा था, मैं तो एक पिक्चर बना के गई थी कि मुझे पहाड़ों पे सही करनी है, वहाँ जाके देखो तो बड़ा दुख हुआ मुझे देख कर, ये तो सही है। तो थोड़ा सा एक साइड में एक साइड में दिया हुआ है, वो भी इतने लोग चढ़े होते कि कोई जा नहीं सकते। नहीं सभी उसको भी वो कर दिया, नहीं जाल वो लगा दिया, पैक कर दिया। फील किया मैंने कि नहीं, यानी कि बहुत दुआएं भी की कि अल्लाह ताला जैसे तूने कदमों के निशान को इस तरीके से जो है वो ता क़यामत, जैसे तो मुझसे भी कुछ काम कर ले, मेरी ज़ुर्रियत से भी कुछ काम ले ले, ऐसा कि उनके भी कदमों के निशान को बाकी मांगा करो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। अब आप ये देखिए कि यहाँ तक बात समझ आ गई, उसके बाद आयत पूरी करते फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। आगे अल्लाह ताला बता रहे देखो वज़्कुरूहु, और क्या करो, जिक्र करो उसका किसका, अल्लाह का, जैसे जो उसने सिखाया तुमको, उसने हिदायत दी तुमको। क्या पता चल रहा है
آپ کو مجھے ایک آیت یاد آ رہی ابراہیم علیہ السلام کی، جب دیواریں اونچی کرنے کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا ارینا ما مناسکنا، کہ اللہ تو مجھے حج کے ارکان سکھا دے۔ یہاں پر میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے بنوا لیا نا، تو عبادت کے ارکان بھی اپنے حساب سے ہی کر لیتے وہ؟ نہیں، کہا کہ سکھا دے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ دین سیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں آ رہا ہے دین کا کچھ بھی رکن تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ وہاں جانے سے پہلے بھی ساری تعلیمات یہاں سے لے کر جائیے آپ، تاکہ وہاں واپس آنے کے بعد آپ اس کی روح لے کر آئے۔ پھر دوسری چیز، اللہ نے جیسے سکھایا ہے ویسے اس کا ذکر کرو۔ اپنے مرضی کے وظیفے مت کرو ادھر جا کے، تو جو مرضی میں آیا وہ کر لیے، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ذکر اذکار سکھائے ہیں وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، پھر دیکھو یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دی، اور اگر تم تھے اس سے پہلے، جب تک تمہارے پاس اللہ کی ہدایت نہیں آئی تھی، کہ انسان اگر اس چیز کو فیل کر لے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے جب تک تمہارے پاس اللہ کی تعلیمات نہیں آئی تھی اس سے پہلے تم یقیناً بے راہ تھے، گمراہ تھے۔ فیل ہوتا ہے نا، مجھے تو بہت فیل ہوتا ہے۔ نہیں ایسا کچھ دین میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بچپن سے، حالانکہ گھر کا ماحول نہیں تھا ہمارے ممی کے گھر کا، لیکن اللہ نے بچایا۔ بچپن سے ذہن جو ہے نا فطرت کی طرف تھا، کبھی پیرنٹس کی کسی بھی دینی ایسے بگاڑ میں انوالومنٹ نہیں رکھتی تھی۔ اللہ کا احسان ہے، اور سسرال کا ماحول بالکل کتاب و سنت والا ملا، یہ میرے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے، بہت احسان ہے اللہ کا۔ تو یہ دیکھیے آپ کہ یہ فیل ہوتا ہے کہ واقعی جب انسان کو صحیح دین سیکھنے ملتا ہے نا کتاب و سنت سے، تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں پہلے واقعی بے راہ تھا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، یعنی جو طریقہ تمہیں سنت سے ملتا ہے ذکر اذکار کا، اس کو فالو کرو، نہ کہ تم اپنے باپ دادا کے کلچر سے جو سیکھتے آ رہے ہو اس کو کرو، کیونکہ یہ بگاڑ تھا وہاں پہ مشرکان مکہ میں، اور وہاں پہ مکہ میں یہ تھی بگاڑ ایسی بہت ساری، آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کہ اس سے پہلے اب تمہیں پتہ چل گیا ہے نا تمہیں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، اس حساب سے تم ذکر کرو، اور ہو گیا نہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم تھے گمراہی میں۔ اب دیکھیں حج کے بارے میں یہ دیکھو کہ انسان اگر اتنی استطاعت رکھتا ہو تو وہ حج کر دے، اپنے بچوں کو بھی کروائے۔ بچے آپ کے بالغ ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کو ہائی ایجوکیشن کیوں نہیں دیا، اس کی شادی تم نے زور و شور سے کیوں نہیں کری، بڑا ہال تم نے کیوں نہیں بک کیا، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ ہاں بچہ آپ کا بالغ ہو گیا ہے، آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے اور آپ نے اس کو حج نہیں کروایا تو آپ اس کی پکڑ لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے۔ آج ہماری بچہ 16-17 سال کا ہوتا نہیں کہ اس کی شادی کی فکر لگ جاتی ہے، کیا ہوگا کیسے ہوگا، یہ کون ہے؟ ایک کردار جو آگے بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہاں پر بات کریں گے، لیکن آپ تڑپیے اپنے بچے کے لیے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کو اب تک حج نہیں کروایا۔ دیکھیے آپ کروائیں گے نا، دنیا وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوری دنیا ان کو سمجھا دے گا، لوگوں میں رہنا اس کو سیکھنا آ جائے گا، معاشرے کو کیسے فیس کرنا ہے، تھوڑے سے مینس میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو سمجھ آ جائے گا، اس کو اللہ کی بڑائی سمجھ آئے گی۔ جو باتیں آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے نا، وہ وہاں جانے کے بعد اس کو سمجھ میں آ جائے گی، تو کوشش کریے۔ اور دوسری چیزوں کے سوال اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کریں گے۔ آج حال یہ ہے کہ رشتہ نہیں لگا ہے بچوں کا، لیکن پیسے پہلے سے جمع کر دیتے کہ بیٹی کی شادی، بیٹی کی شادی، بیٹی کی شادی۔ ہے آپ کے پاس استطاعت تو آپ کوشش کریے اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو پہلے حج کروا دیجیے، اللہ کا گھر دکھا کر لائیے۔ جب وہ اللہ کے ہو جائیں گے نا تو دنیا ایسی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے گا۔ نیکسٹ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ثم، پھر کیا کرو، لوٹو تم بھی جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، اور مانگو مغفرت اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ کیا بات ہے، کس کو بولا جا رہا ہے؟ یہ قریش والے جو تھے نا، ابھی کیا تھا، لوٹنے کا حکم، مینا سے واپس آنا ہے نا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہاں پر آیت آئی جب بتاتے ہیں، یہ لوگ ہیں نا جو مینا میں ہی رہتے تھے، یعنی واپس مکہ نہیں آتے، بولتے تھے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو بہت یعنی بالکل بہت نیچے طبقے کے،
कुरैश वाले अपने आप को बहुत बड़ा हो रखते थे ना, तो अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, तुम भी लौटो वहीं से, क्योंकि ये जाते ही नहीं थे वापस तवाफ करने नहीं चाहते थे। लोग जब वापस जाते थे तो उनके पीछे जाते नहीं थे। अब होता क्या था, कुरैश के लोग, जब इनका रिश्ता, इनकी बेटियां बाहर खानदानों में हुई, अब उन लोगों ने भी की ना, मतलब रिश्तेदारी की वजह से ऐसे करते करते लोगों की तादाद बढ़ गई, ना जाने वाले। तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसा मत करो, बल्कि जहाँ से सारे लोग लौट रहे हैं मीना से तुम भी लौटो, और ये तुमने, क्योंकि वो भी एक हज का रुकन है ना, नहीं किया तुमने तो तुम्हारा हज पूरा नहीं होगा। अल्लाह ताला बोल रहे ये गलती की तुमने तो मग़फ़िरत मांगो। ये उनकी हरकत है, अल्लाह ताला बता रहे मग़फ़िरत मांगो अल्लाह से, और मांगो क्यों मांगो, क्योंकि बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर, और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा, और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा, और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।